اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں, تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. اب سے پوچھوں, جنگ میں جب انسان جاتا ہے, جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بیبیاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے, اللہ اکبر, فوج لے کر جاتا ہے, سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے اور لوگوں کے لیے کہنے کو ہے, ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ جانتا تھا. آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جو وہ شہید ہوں گے جنگ صفین کے موقع پر. مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے, فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے, خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے, کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا, لیکن یہ حقائق ہے, سچائی ہے. امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن بیبیاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بہنیں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بیٹیاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بچے لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں, بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے, اللہ اکبر, کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے, جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی, تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا, کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں. ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے. ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے. یہی نا, اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کی کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں. پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے, توجہ کرنا, جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے
तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहां बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कह के पानी पिलाते? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं बहन के बारे में इमाम अली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं। हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से? हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है? और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाहु अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जो वो गनीमत का माल आया, तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है वो जबरदस्ती खींचती है, तानती है, ऐसा करती है। तो शैमा कहती है आप नहीं आना चाहते थे, मैं ले जाना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती की, तो आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था और वो दांत काटने का निशान अब भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ें नजर आई, और फिर जब ये साबित हो गया कि शैमा यही है तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, शैमा के ससुराल की बकरियां, भेड़े, ऊंट, घोड़े जितने गनीमत में आए हैं, चूंकि ये मेरी बहन है मैं इसको वापस करता हूं, तुम लोग भी वापस करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाए बहन का ये इकराम है, हालांकि वो हकीकी बहन नहीं है, वो हकीकी बहन नहीं, रज़ाई बहन है। इकराम देखो, एहतराम देखो, हमारे पास बहन का क्या एहतराम है। अगर बहन जवान हो गई, उसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो भाई बोझ समझता है, बोझ समझता है, और जब भाई बोझ समझता है तो वो देखती है कि भाई का मुंह अच्छा नहीं, बाप बोझ समझ रहे, बाप का मुंह अच्छा नहीं, माँ बोझ समझ रही, बाप का मुंह, माँ का मुंह अच्छा नहीं, तो फिर एक बेटी ये फैसला करती है जिस घर में न भाई अपना हो, न बहनें अपनी हो, न माँ अपनी हो, न बाप अपना हो, सब तो मुंह उतार करके मुझे बोझ समझते हैं, तो फिर वो मजबूरन ये फैसला करती है कि फिर बाहर जहां से प्यार मिल रहा है, प्यार अगरचे धोखे की तौर पे मिल रहा है, अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना उसी का हाथ पकड़ लिया जाए। याद रखना मुसलमानों, आज हमारे मिंबरों से ये बात हो रही है कि हमारी बेटियां भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, मुफक्किरीन यूट्यूब चैनलों पर भी कह रहे हैं। पहली बात तो मैं 2 बात करना चाहता हूं। नंबर 1,
منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا۔ وہ چند گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے۔ اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ سے پوچھتا، لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی، ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے۔ اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے، اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا۔ تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں، اب میں جو ہے وہ تلفظات کے جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا، جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے؟ ایک بیٹی کا مرتبہ، کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر، امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہے۔ کربلا یہ بھائیوں، کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا سا، کربلا رشتوں کی وفا کا نام، کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام، کربلا محبتوں کا نام، کربلا احترام کا نام، کربلا تعظیم کا نام، کربلا قرآن کے تحفظ کا نام، کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام، اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام، کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام، کربلا شراب سے نفرت کا نام، کربلا زنا سے نفرت کا نام، کربلا جوے سے نفرت کا نام، کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام، کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے
اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا، وہی جرائم میں مبتلا، وہی بلاؤں میں مبتلا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر، خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں، ایک بات آپ سے کہہ دوں، کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا، لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا۔ اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو؟ کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے، اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ آج مسلمان کہلانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر، اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر، مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، چابک برسائے جاتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حق طلب کس کا؟ اہل بیت کا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ذرا غور کرو، اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر، آپ کو وہ سفر یاد ہوگا، آپ وہ سفر جانتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں۔ ایک ہی اونٹنی ہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ، ایک ہی اونٹنی ہے، غلام ساتھ میں جا رہا ہے۔ فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے اس لیے ہم یہ کریں گے، سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ بیٹھنا، پھر میں پیدل چلوں گا، پھر تم بیٹھو گے، تم چلو گے میں بیٹھوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں، بولنے سے پہلے تولو، کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو۔ جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر، تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے